ایک انسان اگر چاہتا ہو کہ میں اپنے ایمان کا کس طرح پتہ لگاؤں کہ میرے اندر ایمان باقی ہے یا نہ ہے، میں کیسا ایمان والا ہوں، تو وہ ان چیزوں کو دیکھ لے، ان چیزوں کو کہ اگر برا کر کر تمہارا دل برا محسوس کرتا ہے تو تم ایمان والے ہو، اچھا کرنے کے بعد تمہارے دل کو خوشی ہوتی ہے تو تم ایمان والے ہو۔ یہ ایک نشانی ہے اپنے ایمان کو دیکھنے کہ ہم ایمان والے ہیں یا نہ ہیں، یا ہم نے اپنا ایمان اتنا کمزور کر لیا ہے کہ ہمیں خبر بھی نہیں ہے کہ کب ہم سے ایمان چھین لیا گیا، ہمیں خبر بھی نہیں ہے کہ ہم کتنے گناہ گار ہو گئے کہ برا کر کر بھی ہمیں برا محسوس نہ ہو، غلط کر کر بھی ہمیں غلط محسوس نہ ہو کہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا اور ہمیں خبر بھی نہیں ہے، اور خبر بھی نہیں ہوگی۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایمان ہمارے دل سے نکل جائے گا، یقین ہم زبان سے بولنے والے ہوئیں گے لیکن دل سے ماننے والے نہیں ہوئیں گے۔ کیوں نہیں ہوئیں گے؟ کیونکہ دنیا میں ہمارے پیچھے دو دعوت ہیں، دو اعلان ہیں، سمجھتے ہو؟ دو اعلان، دو دعوت، دو بلاوے۔ جو انسان ان کو پہچان لے گا، سمجھ لے گا، وہ انسان کامیاب بھی ہو جائے گا، ناکام بھی ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہنے کا کہ انسان کے پاس دو اعلان آتے ہیں، بلاوے، پیغام، وہ ایک اللہ کی طرف سے اور ایک شیطان کی طرف سے۔ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ کامیاب ہو جائے، میرا بندہ گناہوں سے بچ جائے، میرا بندہ میری طرف آ جائے۔ شیطان چاہتا ہے کہ یہ اللہ سے دور ہو جائے، یہ گناہ کرنے لگے، یہ جہنم کا مستحق ہو جائے، اسے میں ایسے بہکاؤں کہ جہنم میں پھینکنے والے کام کرے۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ گناہوں سے توبہ کر لے، میری طرف آ جائے۔ بس جس کے پیغام کو جو مانے گا وہ اسی کی طرف چلا جائے گا۔ اللہ کی ماننے والا جنت میں جائے گا اور شیطان کے ماننے والا جہنم میں جائے گا۔ تو میرے بھائیو، ہم اپنے ایمان کی غور و فکر کریں کہ آج ہم غلط کرتے ہیں، گناہوں کے کام کرتے ہیں، ہمیں کتنا برا لگتا ہے، ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، اس بارے میں ہم تھوڑا غور و فکر کریں، فکر مند ہوں میں کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں آخر کیسی گزار رہے ہیں، کیا اللہ میرا راضی ہے؟ میں جو کھا پی رہا ہوں یہ حرام ہے یا حلال ہے؟ جو میں نے رزق کمایا ہے، جو میں نے مال پیسہ کمایا ہے، یہ حرام ہے حلال ہے؟ ہم اس بات کے بارے میں غور و فکر کریں۔ ہم چند وقت کے لیے، چند لذتوں کے لیے غلط راہوں کو اختیار کر لیتے ہیں اور اس کو ہم کوئی اتنی وہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں اس سے کوئی خطرہ بھی پیش آئے گا۔ میرے بھائیو، ایک حرام کا لقمہ ہماری زندگی بھر کی عبادتوں کو ضائع کرا سکتا ہے۔ ایک غلط کام جو جان بوجھ کر کیا جائے، ہم اس کو زیادہ بڑا نہ سمجھیں، لیکن ہم ہی تو بڑا نہیں سمجھ رہے ہیں، وہ اللہ کی نظروں میں بہت بڑا کام ہے، سمجھتے ہو؟ میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک مثال۔ ہم پر نمازیں فرض ہیں، ہم نے کتنے دن سے نمازیں ختم کر رکھی ہیں پڑھنی، کتنے دن سے، لیکن ہمارے نگاہوں میں یہ کوئی بڑا گناہ نہیں ہے۔ ارے پڑھ لیں گے، بہت ٹائم ہے، پڑھ لیں گے، ہے نا؟ یہ ہمارا خیال ہے کہ ہم پڑھ لیں گے، لیکن ہمیں تو لگتا ہے بس ہم دن میں 5 نمازوں کا ہمیں بلاوا آتا ہے، ہمیں تو لگتا ہے بس کہ ایک چھوٹی سی عام بات ہے۔ اللہ کی نظروں میں چھوٹی نہیں ہے، اللہ کی نظروں میں چھوٹی نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ۔ ہم تھوڑا سوچیں اس بات کے بارے میں، تھوڑی غور و فکر کریں اس بات کے بارے میں کہ جو آج ہم کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ سمجھ کر جن کو اہم بھی نہیں سمجھتے ہیں، وہ میرے بھائیوں کل بہت بڑی ہلاکت دکھا سکتے ہیں، بہت بڑی ناکامی دکھا سکتے ہیں، بہت بڑی ہمیں ناکام کرانے والی چیز ہمیں دکھا سکتے ہیں، دنیا اور آخرت میں ذلت کے سہرے پہنوا سکتے ہیں۔ ہم تھوڑا سوچیں تو صحیح ہم کہ جو یہ میں کام چھوٹے سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی چھوٹے ہیں، بہت بڑے کام ہیں یہ۔ حرام سے بچو، 2 نمبری سے بچو، ہاں ان غلط راہوں سے بچو۔ میرے بھائیو، کل ہمیں حساب دینا ہے زندگی کا، کل زندگی کا حساب دینا ہے۔ زندگی یہ بہت خطرناک ہے اگر ایسے گزار دی، بہت خطرناک ہے میرے بھائیو۔ ہم اس دور میں ہیں جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جس دور میں آج ہم جی رہے ہیں، یہ وہ دور ہے کہ اگر یہ وقت ہم سے چھن گیا، آج ہی اگر ہم اس دنیا کو خیر بات بول گئے تو کل جو اس زندگی کا حساب دینا، یہ اتنی قیمتی زندگی ہے کہ میرے بھائی ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تم تھوڑا غور تو کرو اس زندگی کے بارے میں، ایک بار سوچو تو صحیح
کہ زندگی کتنی بڑی دولت ہے اور ہم اسے ایسے ہی ضائع کر رہے ہیں، اعمال آخرت کی تیاری کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ سوچو تو صحیح۔